ہاں، شہیدوں کے بارے میں یہ صاف بتا دیا گیا ہے کہ وہ جنت میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ کھاتی ہیں، پیتی ہیں، مزے کرتی ہیں، خوش ہیں، اور اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ علم غیب ہے اور اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ شہید کون ہے؟ جو اللہ کے نام کو بلند کرتے کرتے دشمن کے ہاتھوں مارا جائے، وہ شہید ہے۔ اپنا نام بلند کرتے کرتے نہیں، یا اپنے لیے شہرت کماتے کماتے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں جیسے پیٹ کی بیماری میں کوئی انسان مر جاتا ہے، یا کوئی ڈوب کے مر جاتا ہے، یا کوئی جل کے مر جاتا ہے، یا ایسی عورت جو بچے کی پیدائش پر مر جاتی ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ ان کی موت غیر معمولی طور پر ہوتی ہے۔ لیکن اصل شہید کون ہے؟ جو اللہ کا نام بلند کرتے اس دنیا سے چلا جائے۔ تو ان کو ہم نے کیا نہیں کہنا؟ مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں دیا گیا اس بارے میں کہ وہ کہاں پہ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یا کس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اس آیت میں نہیں، بلکہ اور آیت کا میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے کہ ایک اور آیت میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ خوش ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں، وہ جو فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ کر رہے ہیں اس کو پا کے وہ خوش ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی، کیا حال ہیں سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 154 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ولا، اور نہ، تقولو، تم کہو، لمن، انہیں جو، یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، میم مغاتا روٹ ورڈ ہے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء، ہا یا وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، شین عین را روٹ ورڈ ہے اس کا۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، حالانکہ وہ تو مر چکا ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ حصی طور پر تو مر جاتا ہے، تبھی تو قبر میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا ہے کہ مردہ نہیں بولنا اس کو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، جو اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے مارے جائیں دشمن کے ہاتھوں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جو شہید ہیں وہ وہاں پہ رزق پاتے ہیں اللہ کے پاس، وہ بہت وہاں پہ خوش ہیں۔ یہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شہید جو ہوتا ہے اس کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ عرش میں کہیں بھی، جنت میں کہیں بھی گھومتی پھرتی ہیں، اور عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں ہیں جو لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت کی سیر کرتی ہیں، جہاں جہاں جاتی ہیں، سیر کرنے کے بعد پھر وہ ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور اللہ کا نام سر بلند کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس وقت نام بلند کرتے کرتے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے دشمن کے ہاتھوں سے اگر مارے جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے
کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کی موت جو ہے وہ خاص موت ہے۔ ایک موت ہوتی ہے مطلق، جو کمپلیٹ موت ہے، اور ایک شہید کی موت ہے جو بظاہر تو موت ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے۔ ایک زندگی ہے اور ایک موت ہے، اور ایک ان کے بیچ کی چیز ہے۔ زندگی کیا ہے؟ جیسے ہم زندہ ہیں، اور موت کیا ہے؟ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ مر چکے ہیں۔ اب ان کے بیچ کی جو چیز ہے وہ شہیدوں کے لیے ہے۔ وہ بظاہر نہ ہمارے جیسی زندگی ہے اور نہ ہی جو مر چکے ہیں ان کی طرح کی موت ہے، بلکہ وہ ایک تیسری چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے، تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا اس کے بارے میں۔ تو جو ہمیں نہیں پتہ، جس کا شعور ہمیں دیا ہی نہیں گیا، جس کا علم ہمیں دیا ہی نہیں گیا، تو اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے، اور خاموشی ہی بہتر ہے۔ اس تیسری زندگی کو کہتے ہیں حیات برزخ۔ برزخ جو ہے وہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ برزخ میں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہر مرنے والے کی روح جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو لوٹائی جاتی ہے، اور اس سے اٹھا کر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ سارا پتہ چلتا ہے ہمیں۔ لیکن اس کے بعد ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ کہاں رکھی جاتی ہیں، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم شعور نہیں رکھتے، ہمیں علم دیا ہی نہیں گیا۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بَالَمَوْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بشین، شین یا حمزہ، کسی بھی چیز کے ساتھ، من الخوفی، خوف سے، والجوعی، جیم واو عین، اور بھوک سے، والنقص، نون قاف صاد، اور کمی کر کے، من الاموالی، میم واو لام، مالوں سے، والانفسی، اور جانوں سے، والثمراتی، سا میم را، اور پھلوں سے، وبشر الصابرین، وبشری، اور خوشخبری دے دیجئے، با شین را، الصابرین، صاد بارہ، صبر کرنے والوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہارا۔ یہ اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو ضرور 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 امتحان ہوگا۔ یہ بات ہی کوئی نہیں کہ امتحان ہو ہی نہ۔ کچھ سے اللہ لے کے آزماتا ہے، کچھ کو اللہ دے کے آزماتا ہے، ہر طرح سے آزمائے جاؤ گے۔ دنیا میں آنے کا مطلب یہ ہے، خالق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت اللہ نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ تمہارا امتحان لے۔ دنیا میں ہم کس لیے ہیں؟ آزمائے جانے کے لیے۔ چھانٹ پٹک کر دیکھا جا رہا ہے کہ کون جنت کے قابل ہے، کون جنت میں جائے گا۔ تو ضرور آزمائش ہوگی۔ کس چیز میں آزمائش ہوگی؟ 5 چیزوں میں آزمائش ہوگی۔ بشیء من الخوفی، خوف سے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ خوف۔ خوف کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ خوف ہوتے ہیں حقیقی اور کچھ ہوتے ہیں وہمی۔ کس کس چیز سے ڈرتے ہیں ہم عموماً؟ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر چھپکلیوں سے ڈرتی ہیں، بجلی کی کڑک سے لوگ ڈرتے ہیں، مستقبل سے ڈرتے ہیں، برے حالات سے ڈرتے ہیں، دنیا سے ڈرتے ہیں، دنیا کے لوگوں، برے لوگوں سے ڈرتے ہیں، مرنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر لسٹ بنائیں تو بہت وقت لگے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور آزمائے جاؤ گے تم خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے آزمائے جاؤ گے۔ بھوک سے آزمایا جانا کیا ہے؟ پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا، اور اس کھانے میں جو پیٹ ہے اس میں کھانے کی شدت کا احساس ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ہوتا ہے لیکن ہم کھا نہیں سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے،
چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کھا نہیں سکتے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ ہمارے پاس بے شمار ہوتا ہے لیکن قحط پڑ جاتا ہے، چیزیں نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، کھانا گھر میں پڑا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں لیکن انسان کھا نہیں سکتا۔ کیا ہے یہ؟ آزمائش ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا۔ انسان جو ہے وہ ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے۔ کس طرح سے؟ بزنس میں نقصان ہو گیا، مال چوری ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، جانور وغیرہ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں ان کو بیماری آ گئی، وہ مر گئے۔ وَالْأَنفُسِ، اور نفسوں کی کمی۔ انفس نفس کی جمع ہے، اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو۔ اور جان میں کمی کس طرح سے آتی ہے؟ جیسے بیماری اور موت آ گئی، بیماری کبھی کبھی وبائی امراض میں پھیل جاتی ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے۔ کبھی پھل آتے ہی نہیں ہیں، پیداوار کم ہوتی ہے، اور کبھی آتے ہیں لیکن خراب ہو جاتے ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے۔ اور ثمرات جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اولاد کو بھی ثمرات کہا گیا ہے۔ تو اولاد میں کمی کس طرح سے؟ خدا نخواستہ لوگوں کی اولاد جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اولاد کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، دیکھیے آزمانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں خوف سے آزماؤں گا، تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، تمہیں مال کی کمی سے آزماؤں گا، تمہیں تمہاری جانوں سے آزماؤں گا، پھلوں سے آزماؤں گا، اولاد سے آزماؤں گا۔ اور پھر کیا ہے اینڈ پہ؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو کن کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ کب؟ جب بھوک لگے، جب ڈر لگے، جب مال کھو جائے، جب بیماری آ جائے، جب اولاد کی ڈیتھ ہو جائے، اولاد میں کمی آ جائے، تو اس وقت انسان نیگیٹو باتیں نہ کرے، پریشان نہ رہے، غلط باتیں نہ کرے، غلط رویہ اختیار نہ کرے، مسائل کے حل کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کریں۔ ایسے لوگ جو ٹھہر جائیں، جو انتظار کریں کہ حالات بدل جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو کیا کرو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو۔ ایسی تکلیفیں پیغمبروں پر بھی آئی ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اتنا ہی آزماتے ہیں۔ آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، تو جو راضی ہو گیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آزمائش میں ثابت قدم رکھے اور صبر کرنے والا بنائے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں بھی خوشخبری سنائیں اور ہم بھی اللہ کو پانے والے ہوں، اللہ کا قرب نصیب ہو ہم کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔